ہمیشہ دوستی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نبھانا ہوگی. اور یہ اتنی خوبصورت دوستی ہے، یہ اتنی خوبصورت دوستی ہے کہ دنیا تو دنیا، کل محشر میں بھی یہ دوستیاں کام آئیں گی. روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا. اب رب فرمائے گا کہ تو جنت میں چلا جا، وہ جنت کی طرف بڑھے گا کیونکہ رب کا حکم ہوگا، لیکن پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھے گا تو اس کی رحمتیں مخاطبت کرتے ہوئے فرمائیں گی کہ میرے بندے تجھے جنت عطا کر دی، تو جنت کی طرف جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو پیچھے مڑ کر عرض کرے گا مالک میں مڑ مڑ کر پیچھے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرا دنیا کا بھی ایک دوست پیچھے ہے جو میرا معاون تھا، میرا دین کے کاموں میں مددگار تھا. اور یہاں تک بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ کہے گا مالک اس نے ایک دن مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں اس کے بغیر جنت میں کیسے چلا جاؤں. تو اللہ کی رحمتیں جواب دیں گی کہ جس نے تیری اتنی مدد بھی کی کہ تجھے وضو کے لیے پانی دے دیا تو اس کی بھی انگلی پکڑ اور اس کو جنت میں ساتھ لے جا. جب ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اس تصور کو اپنی روح میں اتار لیں کہ ہم جو محبت رب کے لیے کرتے ہیں تو اگر میرے کسی دوسرے دوست کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے درگزر کرنا ہے، چونکہ بنیاد اتنی بڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی سے محض اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی مالی منفعت اس کا مقصود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو جنت عطا کرے گا جن کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. آگے کسی نے یہ سوال کر دیا کہ حضور ان کی دوستی کی بنیاد تو اللہ اور اس کا رسول تھا، دونوں دوست جنت میں بھی چلے گئے، تو حضور یہ بھی تو ارشاد فرمائیں کہ جنت کے اوپر والے درجے میں کون ہوگا؟ چونکہ محبت تو دونوں اللہ کی خاطر کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ جنت کے اوپر والے درجے میں وہ ہوگا جو دوستی نبھانے میں، محبت کرنے میں بھی آگے تھا، جو قربانی دے رہا تھا نا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی اوپر ہوگا. تو مجھے اور آپ کو دوستی بھی کرنی ہے، دوستی نبھانی بھی ہے، اور پھر آگے بڑھ کے نبھانی تاکہ ہم جو ہے وہ جنتوں کے حقدار بن جائیں. اور ایک روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، لیکن چند لوگ جن کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ان دو لوگوں کو جنہوں نے محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کی ہوگی، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بھی عطا